رکوع میں گئے آپ نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے آپ نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں، تشہد میں بیٹھ گئے آپ نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے ہمارے بغل نوری صاحب بیٹھ کے صبر کر رہے ہیں، یا تو صابر جانتا ہے یا تو صابر کا رب جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے صابرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبر میں دکھاوا نہیں ہے، صبر میں فیشن نہیں ہے، صبر میں دھوکہ نہیں ہے، صبر میں ریاکاری نہیں ہے۔ یہ حسین صبر آپ کے ساتھ ہے۔ آقا حضرت علی شہید ہوئے، حسین صبر کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا شہادت کے باوجود بھی قاتل کو جنت دے رہے ہیں۔ آپ بخش دوں گا، یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے۔ امام حسن تڑپ رہے ہیں، آپ نے دیکھا صبر کر رہے ہیں، آگے بڑھے۔ حضرت سیدنا مسلم شہید ہو گئے، صبر کر رہے ہیں، اور مسلم کے بچے شہید ہو گئے، صبر کر رہے ہیں۔ اے حسین تمہاری زندگی صبر سے شروع ہو رہی ہے، آقا نماز بھی ختم ہو رہی ہے۔ حسین کی زندگی ابتدا بچپنا صبر، جوانی صبر، بڑھاپا صبر، مکے کی گلیوں میں ہے تو صبر، مدینے کی چھاؤں میں ہے تو صبر، کربلا کی دھرتی پر پہنچے ہیں، 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں لیکن صبر ہے۔ تبھی تو کہا ہے ظلم کا نام موت ہے اور صبر کا نام زندگی۔ تم تو مر گئے یزید لو، زندہ میرا حسین ہے۔ صابر ہے وہی کامیاب ہے، جس کی زندگی میں صبر نہیں ہے اس کی زندگی کبھی اختلاف آ نہیں سکتا۔ یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے۔ آج صبر ہماری زندگی سے روٹ چکا ہے، آج صبر ہماری زندگی سے نکل چکا ہے۔ صابر بن جاؤ، ساری دنیا تمہارے قدموں میں رہے گی۔ آؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھو، یہ صبر نہیں تو کیا ہے۔ بیٹ بھتیجی رو رہی ہے، صبر کیا، اور اس باپ کے بیٹے ہیں، ہاتھ اٹھا دے تو لشکر یزید غرق ہو جائے، ہاتھ اٹھا دے تو لشکر یزید فنا ہو جائے، لیکن حسین اس نانا کے نواسے ہیں جس کے نانا نے طائف کی سرزمین پر اتنے پتھر کھائے ہیں۔ رسول اللہ کا جسم اطہر شادی ہو گیا، نالین مبارک خون سے لہو لہان ہے۔ اسی حالت میں حضرت جبریل عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم کریں کہ طائف کے پہاڑیوں کے بیچ میں گھرا ہے، میں ملا دوں نیست و نابود ہو جائے۔ رحمت عالم نے ہاتھ اٹھایا، کیا کہا اے اللہ یہ میرا مرتبہ نہیں جان رہے ہیں، اے اللہ یہ تیرے رسول کے مراتب سے ناشنا ہے، ان پر قہر کی بجلی نہ گرا بلکہ رحمت کے پھول برسا دے، اے زمین و آسمان کے مالک ان پر ہدایت کے دروازے کھول دے۔ یہ حسین کے نانا نے دعا کیا تھا کہ حسین اسی نانا کی بارگاہ کرم کے پرورتا ہے، اسی بارگاہ کی تربیت یافتہ ہے۔ رسول اللہ کی چھاؤں میں حسین کی درسگاہ لگتی تھی، حسین کو پڑھانے والے رسول ہاشمی ہے۔ حسین نے جس ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے ان کا نام سیدہ طاہرہ ہے۔ حسین نے جس پاک کی گود میں تربیت پائی ہے ان کا نام فاطمہ خیبر ہے۔ یہی تو صبر آ کے ٹھہر جاتا ہے، یہی تو صبر آ کے حسین کو سلام کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میری بھتیجی صبر کرو۔ آپ نے ہنگامی طور سے میٹنگ طلب کر لیا۔ امام حسین نے کہا اے جانثارو اب ذرا دیکھو، جو لوگ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر بتائے ہوئے سپاہیوں کو لے کے چلے گئے، بغیر بتائے ہوئے جانثاروں کو لے کے چلے گئے۔ امام حسین نے ایک میٹنگ طلب کیا اور اس میں سارے اصحاب، سارے رفقا، سارے جانثار، سارے وفادار آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا اے لوگوں سن لو، اب ہمارا خیر مقدم، اب ہمارا سواگت پھول سے نہیں ہوگا بلکہ تلوار سے کیا جائے گا، اور سنو اب ہمیں خاک و خون میں لوٹنا پڑے گا، اب ہمیں خنجر کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ لوگوں یزید کے حالات اور کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، اب حضرت مسلم بھی شہید کر دیے گئے ہیں، حضرت سیدنا محمد ابراہیم
بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اے لوگوں، اب حسین کا مقابلہ جو ہوگا وہ ظلم و جبر سے ہوگا، شمشیر سے ہوگا۔ لہٰذا میں تمہیں یہ اجازت دے رہا ہوں، جس کو جانا ہے وہ چلے جائیں، جس کو ہٹنا ہے وہ ہٹ جائے۔ اگر تم چلے بھی جاتے ہو تو کل میدان محشر میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، تم جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ جو کچھ مسئلہ ہے میرا یزید کے ساتھ ہے، میں اور یزید کا معاملہ ہے، تم جا سکتے ہو۔ کل کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ حسین تمہارا مسئلہ یزید کے ساتھ تھا، آپ نے ہم کو نہیں بتایا، ہم کو زبردستی لا لیا۔ اے لوگوں جاؤ، چلے جاؤ، ابھی کوفہ کافی دور ہے، چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ اگر چلے بھی گئے تو میں محشر میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ واہ کریم ابن کریم، رحم و کرم کے دروازہ آپ سے کھول رکھا ہے، کون ہے جو مقام حسین تک پہنچ سکتا ہے؟ امام حسین نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا، کوئی نس نہیں ہو رہا ہے، تو کریم ابن کریم نے سوچا اب چونکہ شمع جل رہی ہے، چراغ جل رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، تو ادب میں احترام میں کوئی نہ اٹھتا ہو، تعظیم میں کوئی نہ اٹھتا ہو۔ یہ سوچ کر رسول اللہ کے نواسے نے، فاتح خیبر کے بیٹے نے، رسول ہاشمی کے جانشین نے، فاطمہ الزہرا کے لاڈلے نے چراغ کو بجھا دیا۔ جب چراغ بجھ گیا، اس لیے چراغ کو بجھا دیا، آپ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے، خاموشی سے نکل جائیں گے۔ جب چراغ بجھ گیا تو بھی حسین نے کہا لوگوں اس کو جانا ہے چلے جاؤ، میں باز پوچھ نہیں کروں گا، میں دریافت نہیں کروں گا، ان سے پوچھوں گا نہیں، جاؤ چلے جاؤ۔ ایک گھنٹے کے بعد جب رسول اللہ کے نواسے نے، امام حسین نے شمع کو روشن کیا ہے، چراغ جلایا ہے، دیکھا سارے اصحاب سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، سارے اصحاب مسکرا رہے ہیں۔ اسی مجمع سے ایک انسان کھڑا ہوا جن کا نام حضرت دہیا کلبی ہے، دہیا کلبی کہتے ہیں، ایک قریب ابن کریم، اے رسول اللہ کے نواسے، رسول ہاشمی نے کہا تھا میرے حسین پر ایک وقت ایسا آئے گا اگر حسین کا ساتھ جس نے دیا ہے کئی لاکھ کعبہ میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اے حسین آگے آقا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے بغیر جینا نہیں چاہتے ہیں۔ قریب ابن قریب، جب تم نہیں رہو گے تو ہم کیا نہیں کریں گے؟ آپ کعبہ کے پاس باندھو، تصویر مصطفیٰ آپ ہو، جان مصطفیٰ آپ ہو، شکل مصطفیٰ آپ ہو، نور مصطفیٰ آپ ہو، تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ سہلین، اس ذات جلوہ کا حفیظ ذات حسنین، تمثیل نے حسین کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ امام حسن پیشانی سے لے کے ناف تک اور امام حسین ناف سے لے کے ناخن تک مکمل رسول اللہ کے مشابہ ہیں، مکمل رسول اللہ کی ہم شکل ہیں، مکمل رسول اللہ کے مشابہ ہیں۔ واہ نواسے رسول کیا تمہاری شان ہے۔ بہرحال جانساروں نے کہا حسین ہم تو قتلوں کے لیے آئے ہیں، ہم تو بہنوں کے لیے آتا، ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں نے اس دن آپ سے کہا تھا وفاداری کرنا سیکھو، مذہب و ملت سے وفاداری کرنا سیکھو۔ مذہب و ملت کے جو غدار ہیں، اہل بیت کے جو دشمن ہیں، نبی علیہ السلام کے جو باغی ہیں، ان سے اٹھنا بیٹھنا ترک کرو۔ خدا کی قسم یہ حسینی مزاج ہے، یہ حسینی تاثر میں دیا جا رہا ہے۔ یہی تو کہا تھا دہیا قلبی نے آقا ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا جب کہا آقا بڑھیں گے ہم آقا، تو امام حسین مسکرا کے کہتے ہیں جو تم نے سودا کیا ہے یہ سودا خسارے کا نہیں ہے، جب تم نے ہاتھ کر ہی لیا ہے تو یہ جانے سارو سار اٹھاؤ اور جنت میں اپنے اپنے مکانات دیکھ لو، جنت میں اپنے اپنے گھر دیکھ لو۔ سب نے نگاہ اٹھائی، دیکھا بہشت کی حوریں کہہ رہی ہیں اے وفاداران اہل بیت، یہ جانساران اہل بیت، آؤ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جنت تو غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے، بہشت تو اہل بیت مصطفیٰ کے جانساروں کے لیے ہے۔ ہاں جنت کی خوشبو کو پا ہی نہیں سکتا جس کے قلب میں علی کی محبت نہ ہو، حسین کی محبت نہ ہو،
की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत जन्नत में जाने की निशानी है। आला हजरत कहते हैं उनके नामे पाक पड़ती जानो माल, उनके नामे पाक पड़ती जानो माल, नच दिया सब बच दिया फिर तुझको क्या, अरे बेखुदी में दर्द सजदा क्या सवाब, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। आला हजरत कहते हैं तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। इश्क़ मुस्तफा का नाम जन्नत है, अहले बैत अतहर की मोहब्बत का नाम बहिश्त है। जो अमल कर रहे हो ये अमल आप अपने लिए कर रहे हो, बगैर अमल के कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन इस अमल की रूह रसूल की मोहब्बत है, इस अमल का जूस, इसका आग रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अगर करने में आग ना हो और फूल में खुशबू ना हो वो फूल बेकार, वो करना बेकार। अहले बैत अतहर की मोहब्बत रसूलुल्लाह से उल्फत, यही तो इबादत की रूह है। अजमल कहते हैं, अगर अजमल सुल्तान फिर कहते हैं नबी की एक इहानत हजार कुफ्र की जड़ है, नबी की एक इहानत हजार कुफ्र की जड़ है। अगर 4 लाख इबादत हो सब फजूल तो है, अगर 4 लाख इबादत हो सब फजूल तो है। इमाम हुसैन ने कहा जन्नत में अपने अपने घर देख लो, मुस्कुरा के जाना सारन अहले बैत चलते हैं, जैसे पहुंचते हैं हुर से मुलाकात होती है। ये हुर वही है 1000 फौज लेकर इमाम हुसैन का मुकाबला किया है, इमाम हुसैन का रास्ता हुर ने रोका है। वक्तन ज़ोहर का टाइम हो गया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, हुर ने सिर्फ इतना ही एहतराम किया है। मैंने कहा है ना आपको अगर अमल में कमी हो जाए, इल्म में कमी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अदब में जानिसारो कमी मत होने देना। अदब और एहतराम ये कुफ्र को मिटाकर ईमान दिया करता है, और अगर अदब नहीं एहतराम नहीं है तो खुदा की कसम आदमी चाहे जिस हालत में हो उसका ईमान खतरे में है। हुर ने सिर्फ इतना ही एहतराम किया है, कहा करीब इब्ने करीम इमामत आप कीजिए, जो कि हुर कर सकते थे, लेकिन हुर ने कहा हुसैन इमामत आप कीजिए। रसूलुल्लाह की नमाज से आगे बढ़े, एक निगाह हुर पर डाल दिया, हुर का दिल का दुनिया बदल जाती है। वारे रसूलुल्लाह की नमाज से नमाज खत्म होती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो, मेरा जुर्म बताओ। हुर ने कहा जुर्म कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर आए हो तो आप बैयत कर रहे हो, यही जुर्म है। इमाम हुसैन ने कहा सुनो सुनो, मैं बैयत अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों ने खत लिख कर बुलाया है, आप आ जाओ, हम आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, आपके हाथ पर बैयत करेंगे। अगर यकीन ना हो तो इमाम हुसैन ने अपनी जंबील से अपने थैले से खत निकाला है, कहा फला इब्ने फला तुमने खत लिखा था, और सब वही दुहर के वक्त मौजूद थे। फला इब्ने फला तुमने खत लिखा था, फला इब्ने फला तुमने खत लिखा था। बताओ मैं तो अपनी मर्जी से नहीं आया, 150 खतूत तुमने भेजा था तब मैं आया, तुमने अपना इमाम मुझको माना था, तुमने अपना रहबर मुझे माना है, आखिर तुमने मेरे भाई मुस्लिम को शहीद क्यों कर डाला, मुस्लिम के बच्चों का बचपना तुमने छीन क्यों लिया है। ये सुनते ही हुर की आंखें भर आती है, हुर का सर शर्म से झुक जाता है, पैर वो मंजर आता है। हुर ने ये कहा एक करीम इब्ने करीम आपको गिरफ्तार करने का हुक्म यजीद ने दिया है, लेकिन मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, रात की तारीकी में आप जितना दूर जा सके चले जाएं, हमारी फौज सोने लग जाएगी। हजरत इमाम हुसैन निकले तो सुबह होती है। आपने देखा एक मैदान है, आपने बेटे अली अकबर से कहा बेटे ये कौन सी सरजमीन है। हजरत अली अकबर ने जमीन पर हाथ मारा है, मिट्टी लिया है, सुना है, कहा बाबा इस सरजमीन का नाम मैदान नैनवा है, दूसरा नाम करबला है। इमाम हुसैन ने कहा ए मेरे बेटे अब यहीं पर खेमा लगा दो, यही आखिरी कयाम गाह है, यही आराम गाह है, यहीं पर कयामत तक हम आराम करेंगे। करबला की सरजमीन यही है, ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, शब्बीर के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम है, काफिला वहीं पर कारवां पर डाल दिया, वहीं पर खेमा लगा दिया है। अच्छा भी खेमा लग ही रहा था, इमाम हुसैन ने कहा ए लोगों खेमे के पीछे आग जला दो खंदक में, इसलिए कि ये साले जब बुला के धोखा से सकते हैं तो हो सकता
خیمہ، آپ نے خیمے کے پیچھے خندق کھودنا شروع کیا. ایک بدماش ہے جس کا نام مالک بن عروہ ہے. مالک بن عروہ آیا، بڑی زور سے چیخ ماری، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس نے کہا اے حسین ابن علی، میدان محشر میں تمہیں پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھو میرے سامنے دریائے نہر فرات ہے، کتنا شیریں پانی ہے، لیکن تمہارے مقدر میں پانی نہیں لکھا ہوا ہے. حسین تمہارے مقدر میں معاذ اللہ تکلیف لکھی ہوئی ہے. یہ تانا تیر کی طرح نشتر ہو گیا، بے ادب تھا، گستاخ تھا. گستاخ کی پوری دنیا میں کہیں گنجائش نہیں ہے. جیسے کہا حسین تمہارے مقدر میں پانی نہیں ہے، کریم ابن کریم نے ہاتھ اٹھا دیا. زمین و آسمان کے مالک، میں تیرے حبیب کا نواسا ہوں، میں تیرے حبیب کا لاڈلا نواسا ہوں. ایک بات پروردگار، یہ کیا تانا دے رہا ہے؟ آج میری بے بسی پہ تانا دے رہا ہے. ایک بات پروردگار عالم، ابھی اور اسی وقت فیصلہ چاہتا ہو. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آلے نبی کی زبان کے الفاظ تھے، بابے آپس سے جا ٹکرائے. مالک بن عروہ تڑپا ہے بڑی زور سے، اور گھوڑے سے زمین پر کیسے آیا ہے تو گھوڑے کی رکاب میں اس کا پاؤں پھنس جاتا ہے. گھوڑا گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے، اور جب بچا بھی تو نہر فرات میں کود پڑا. بہت پانی پیا لیکن پیاس نہیں بجھی. ظالم چلا گیا اس دنیا سے. دیکھا آپ نے، یہ اختیار حسین ہے. اگر آقا چائے لیتے تو بددعا سے پوری فوج کو خوشو خاشاک کی طرح بہا دیتے، لیکن طاقت کے باوجود صبر یہی ہے. میں نے کہا آپ کو کہا نا، سب سے بڑا بہادر وہ ہے جس کے پاس طاقت ہو اور اپنے دشمن پر غالب آنے کے بعد دشمن کو بخش دے، دشمن کو معاف کر دے. یہ اختیار حسین ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاور کا استعمال نہیں کیا. اچھا ابھی امام حسین نے خیمے کو سجا دیا. اتنے میں امام حسین کیا دیکھتے ہیں، 22,000 کا لشکر جرار آ رہا ہے. اور کس کی قیادت میں آ رہا ہے؟ عمر ابن سعد کی قیادت میں آ رہا ہے. 5,000 کی فوج تو نہر فرات پر بٹھا دیا گیا ہے. یہ ساری نشانیاں موجود ہیں. اگر اللہ وہ دن لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے تمہاری غلامی کو، اگر نجف اشرف جاؤ تو تمہارا مقدر ہے. مولائے کائنات کے در پہ جاؤ، یہ ہمارا نصیبہ ہے. جاؤ دیکھو، پیسے کو جمع مت کرو. اگر اللہ نے یہ دولت دیا ہے، جاؤ دیکھو، نجف اشرف دیکھو، تازمین دیکھو، کربلا مولا دیکھو، بغداد دیکھو، امام شافعی کا در دیکھو، امام حنبل کی سرزمین دیکھو. جاؤ وہاں پر تاجدار بغداد اس سرزمین پر آرام کر رہے ہیں. جاؤ اپنی آنکھوں سے وہ سارے مناظر دیکھو. تمہاری تاریخ تو بڑی اجول ہے، تمہاری تاریخ تو بڑی تابناک ہے، تمہارا اتہاس تو بڑا روشن ہے. وہ دوسرے لوگ ہیں جن کی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں، جن کے اتہاس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن بہر اسلام تیرے کردار کو سلام ہے. کون راوی کہاں سے بیان دیا ہے، کون تاریخ کہاں سے شروع ہوئی ہے، ایک ایک منٹ کی خبر راویوں نے مقید کر رکھی ہے. کون سورہ کہاں نازل ہو رہی ہے بھی بتا رہی ہے تاریخ. یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے، یہ ساری تاریخیں موجود ہیں. تمہارا مذہب کتنا روشن و تابناک ہے. تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف علم پر محنت کرو، تعلیم پر محنت کرو، اپنے پیسے کو تعلیم پر خرچ کرو، دینی ماحول میں آ جاؤ. تمہیں زمانہ سلام کرے گا. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا 5,000 کی فوج نہر فرات پہ بٹھا دیا گیا. آج بھی نہر فرات موجود ہے، آج بھی نہر فرات بہ رہی ہے. جیسے 5,000 کی فوج بٹھا دیا گیا تو حضرت سیدنا امام حسین نے دیکھا تو میں آنسو آ گئے. سب سے پہلے عمر ابن سعد آگے بڑھا ہے، ہاتھ میں شمشیر ہے. عمر نے کہا ہر کہاں ہو؟ کہا ہر میں یہاں ہو. کہا ہر اب یہ تیر تم لو حسین کی طرف چلاؤ. ہر نے کہا نہیں تم چلاؤ. عمر ابن سعد آگے بڑھا. اور سن لو یہ عمر ابن سعد کون ہے، ذرا 2 منٹ میں اس کی بھی تاریخ سن لو. عمر ابن سعد معمولی باپ کا بیٹا نہیں ہے. عمر ابن سعد کا عمر کے باپ کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور عشرہ مبشرہ کا وہ حال ہے کہ جنہیں اللہ ہی نے دنیا میں جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دیتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مشتاق ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مشتاق ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ان 10 میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی
نبی وقاص تنہا ہے رسول اللہ کے پیچھے، جب دیکھتے ہیں تیر آ رہی ہے تو حضرت سعد نبی وقاص آگے بڑھ کر اپنے سینے کو ڈھال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ آنے والے ظلم کے ہر تیر کو سعد نبی وقاص اپنے سینے پہ لے رہے ہیں، آنے والے ہر تیر کو حضرت سعد نبی وقاص اپنے سینے کو ڈھال کی طرح بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے دستے نبوت میں تیر ہے، رسول اللہ اپنے دستے کرم سے تیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سعد مارو تم پر میری ماں قربان، سعد مارو تم پر میرا باپ قربان۔ 1,24,000 صحابہ کہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن سعد تمہارا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول خود کہہ رہے سعد مارو تم پر میری ماں قربان، سعد مارو تم پر میرا باپ قربان۔ ہرانے والے تیر کو حضرت سعد اپنے سینے پہ لے رہے ہیں، جب زخمی ہو جاتے ہیں ایک نگاہ مصطفیٰ پر ڈالی، نبی کریم نے کہا سعد مارو تم پر میں خود قربان جاؤں۔ واہ حضرت سعد نبی بتاؤ کیا تمہارا مقدر ہے، کیا تمہاری تقدیر ہے، کیا تمہارا نصیبہ ہے۔ یہی سعد نبی وقاص کا بیٹا ہے عمر۔ کل میں نے کہا تھا نا اپنے عبادت پہ غرور مت کرو، اپنے علم پر غرور، بزرگوں کی خانقاہوں میں رہو، بزرگوں کے قدموں میں رہو۔ اللہ کب کس کو کہاں سے چن لے کسی کو کچھ خبر نہیں۔ اب بتاؤ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں ہے، یہ رسول اللہ کے لیے ڈھال بن کے جنت میں جا رہے ہیں۔ انہی کا خون، انہی کا بیٹا، انہی کا لڑکا رسول اللہ کے نوازوں پر تیر چلا کے جہنم کا ایندھن ہو رہا ہے، جہنم کی آگ کا حصہ ہو رہا ہے۔ یہ تو نصیبے کی بات ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی مراد ہے کہ ان کے دھکے عوام تک کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ یہ تو اللہ والوں کی پسند ہے، اللہ والوں نے جس کو اپنے قریب کیا ہے اور اس کے ایمان کو ایسا اجول کر دیا ہے، ایسا روشن کر دیا ہے کہ اللہ کا کرم اسی کی طرف آیا ہے۔ واہ حضرت سعد نبی وقاص حائل ہو جاتے ہیں، سعد نبی وقاص انہی کا بیٹا جب آیا ہے میدان کارزار میں، امام حسین نے کہا او جنتی باپ کے جہنمی بیٹے تجھے شرم نہیں آتی ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا اور تو جانے رسول پر تیر برسا رہا ہے۔ سعد واپس عمر واپس آ جا، یہ عمر کہاں پڑا ہوا ہے، یہ عمر کس ایندھن میں پڑا ہوا ہے، یہ عمر واپس آ جا۔ عمر نے کہا حسین مجھے رئی کی حکومت چاہیے، مجھے تخت و تاج چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حکومت چاہیے، آجا حکومت یہاں مل جائے گی، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، تو بعد مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ آجا آجا در حسین پر لیکن آیا نہیں، وہی آئے گا جس پر اللہ کا کرم ہوگا۔ سنان بن انس جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت انس بن مالک کا لڑکا ہے سنان بن انس۔ اب سوچو اتنے بڑے صحابی جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیا ہے، وہی تھا جس نے کربلا میں امام حسین کے سر پاک کو نیزے پہ نصب کیا ہے۔ اے لوگوں حضرت سیدنا امام حسین نے بہت بلایا آیا نہیں، اب حر میدان میں آئے ہیں۔ حر نے جیسے تیر چلائی ہاتھ کانپ گیا، تیر زمین پر آ گئی۔ حر نے پھر تیر اٹھایا، حر کا بھائی مصعب اس کے قریب کھڑا تھا، کہا اے حر کیا کر رہے ہو؟ تم تو میدان کارزار کے بہادر ہو، تم تو میدان کارزار کے سپہ سالار ہو، عراق و شام کی سرحدوں پر تمہاری شوکت کے جھنڈے نصب ہو چکے ہیں، حر تمہارا قدم ڈگمگا کیوں رہا ہے؟ حر فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور بے تحاشا گھوڑے پہ بیٹھ کر امام حسین کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا نے سمجھا تھا یزیدیوں نے کوفیوں نے جانا تھا حر جا رہے ہیں حسین کو شہید کرنے کے لیے، لیکن حر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، قدم حسین پر گر پڑتے ہیں، رسول اللہ کے نواسے کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا، کہتے ہیں قریب ابن قریب سخی ابن سخی میرے گناہ کو معاف کر دیجیے۔ آقا میں نے سمجھا نہیں تھا یہ معاملہ یہاں تک آ جائے گا، ایک قریب ابن قریب مجھے ابھی اجازت دیجیے میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ امام حسین نے کہا نہیں ہو، اگر تم گئے تو زمانہ یہی کہے گا رسول اللہ کے نواسے نے پہلے غلاموں کو بھیجا ہے، پہلے میرا بیٹا جائے گا، نہ غلام جائے گا۔ حضرت حر بچل جاتے ہیں، ایک نے رسول اللہ یہ فاتح خیبر کے بیٹے حسین سنو میں نے جو گناہ کیا ہے نا راستے میں آپ کو روک کر، اس گناہ کا کفارہ گردن کٹا کے ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت حر گھوڑے پہ بیٹھ
کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار اہل بیت اطہار کا وفادار ہو. یہ تو اللہ کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. قرآن کہتا ہے یہ دلوں پہ ہی کثیرہ ہو یہاں پہ ہی کثیرہ. قرآن کو پڑھ کر بہت سے ہدایت کی راہ پر پکڑ آ جائیں گے اور بہت سے گمراہ ہو جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے جس کے دل میں عشق رسول ہوگا، اللہ کا کرم جس پر ہوگا، وہی تو قرآن پڑھ کر ہدایت پائے گا. اور جس پر اللہ کا کرم نہیں ہوگا، مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی. کیا اشرف علی کے پاس قلم کی تلوار نہیں تھی؟ یہ ظالموں بدماشوں کے پاس قلم کا خنجر نہیں تھا، قلم کا پاور تھی، قلم کی طاقت. لیکن ان کے قلم سے نکلے ہوئے جملے نشتر بن کر عاشقوں کے دل کو گھائل کر رہے ہیں. اور باہر امام احمد رضا آپ نے جب قلم اٹھایا ہے عشق رسول کے موتی بکھیر دیے، اہل بیت اطہار کی محبت کو پھول اٹھا دیے. یہی وجہ ہے آج دنیا اعلیٰ حضرت کی دہلیز پر پہنچ کر ان کے قلم کو چوم کر زمانہ کہہ رہا ہے حق سمجھایا، حق فرمایا، حق کے علاوہ سب ٹھکرایا. حق کی عظمت، حق کی حفاظت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. تک رہتا ہے. ہاں امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم ڈال دیا، اس کے اثرات ایک صدی تک رہتے ہیں. لیکن قلم کی ضرب سے، قلم کی ضرب کے اثرات قیامت کی صبح تک رہتے ہیں. قلم کی مار کے اثرات قیامت تک رہتے ہیں. اسی لیے قسم بہت سوچ سمجھ کے اٹھاؤ، اور اس میں سب سے پاورفل قلم ہے قلم. واہ رے سرکار اعلیٰ حضرت قدم قدم پہ عشق رسول کے موتی بکھیر رہے ہیں. تو پتا چلا حور کو رسول اللہ کے نواسے نے چن لیا. اتنا ہی تو ادب کیا تھا نا حور نے، آپ نماز پڑھائیے. اسی ادب نے حور کو کہاں پہنچا دیا ہے، اسی ادب نے حور کو کہاں پہنچا دیا ہے. حور پہنچتے ہیں یزیدی فوج کے قریب. حور کے بھائی مصعب نے کہا اے بھائی کہاں بھٹکے ہوئے ہو؟ کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے، کہاں بھٹکے ہوئے ہو؟ کہا خیریت تو. کہا حسین کی طرف چلے گئے، نہ وہاں پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کھانا ہے. کہاں بھٹک کے چلے گئے؟ آخر کس چیز نے تمہیں وہاں پہنچا دیا؟ پھر مسکرا کے کہتے ہیں اے بدبختو، اے ظالمو، تمہیں نہیں معلوم جس وقت میں تیر حسین کی طرف کر رہا تھا اس وقت میں نے کیا دیکھا؟ ایک طرف جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں، دوسری طرف جنت کی خوشبو اور بہاریں ہیں. حوران جنت کہہ رہی ہیں حور آ جا، یہ حور آ جا، نواز رسول پر نہ تیر چلا ہو، قدم حسین پر لگ جائے حور. آ جنت تیرے لیے ہے. میرے بھائی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، حسین کی طرف تیر چلا کر میں جہنمی نہیں بننا چاہتا، حسین کے قدموں پہ جان دے کر جنتی بننا چاہتا ہوں. حسین کی محبت میں میں اپنی جان دے گا. یہ نعرہ ہوتا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حور جہنم سے نکل گئے. جیسے حور نے بات کیا، حور کے بھائی مصعب نے سمجھا تھا کہ حور واقعی نے تلوار مار دیا. حور تلوار گاہ رسالت کے نواسے کا فیض پڑ چکا تھا، رسول اللہ کے نواسے کی نگاہ کرم پڑ چکی تھی. جیسے مصعب نے تیر چلایا، حور نے اپنے جسم کو حرکت دیوار خالی جا گیا. حور مسکرا کے کہتے ہیں میں نے جان دیا تھا تم دھوکے باز ہو، دھوکا دو گے. اسی دھوکے سے تم نے رسول اللہ کے نواسے کو بلایا ہے، اسی دھوکے سے تم نے فاتح خیبر کے بیٹے کو بلایا ہے. یہ کہہ کر حور آگے بڑھتے ہیں. آنے والے لشکر کا صفایا ہو چکا ہے. اب تو حور کے اندر اور توانائی پیدا ہو چکی ہے. جو کچھ فیض رسول اللہ کے نواسے سے مل رہا تھا وہ فیض اگرتے حور لے کر اہل الہی بن کر ظلم کے نشے من کو چلا دینے پر تلے ہوئے تھے. جہاں پہنچتے ہیں پشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں. مارے حضرت حور چھلنی ہو جاتا ہے پورا جیس. آپ دیکھتے ہیں ایک نگاہ مصطفیٰ کے نواسے کی طرح. دل کہہ رہا ہے آخری وقت ہے، چلے چلو. حضرت حور دوڑتے ہیں اور تھوڑے دیر لگائی ہے پہنچ جاتے ہیں حضرت امام حسین کے قدموں میں. سر رکھ دیتے ہیں. حور کی فوار دھارائیں بہ رہی ہے. یہ وفاداری ہے. حضرت حور نے اپنا سر رسول اللہ کے نواسے کے قدم پہ رکھ دیا.
حضرت حور نے اپنا سر امام حسین کے قدم پہ رکھ دیا. امام حسین نے حور کا سر اپنی رضان پر رکھ دیا. پھر حضرت حور اپنا سر اٹھاتے ہیں, پھر قدم حسین پہ رکھ دیتے ہیں, پھر امام حسین نے ان کا سر اٹھایا اپنی ران پر رکھ دیا. حضرت حور رسول اللہ کے نواسے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں, قریب ابن قریب, میرا سر اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی ران پہ رکھو, میرا سر آپ کی چوٹیوں کے لائق ہے, آپ کے قدموں کے لائق ہے. ایک قریب ابن قریب, میں نے بڑی غلطی کیا ہے آپ کا راستہ روکنے کے لیے. حسین اب میں جا رہا ہوں, آنکھیں بند ہو رہی ہیں, سانس کی ڈوری ٹوٹ رہی ہے, سانسوں کا تسلسل منقطع ہو رہا ہے. قریب ابن قریب قبر کی تاریکی سامنے ہے. اے رسول اللہ کے نواسے, میدان محشر کا ہولناک منظر نگاہوں کے سامنے ہے. نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں. آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ رسول اللہ کے نواسے نے حضرت حور کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا, اے حور, تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو. تمہاری ماں نے تمہارا نام حور رکھا ہے, حور کے معنی آزاد ہوتے ہیں. جیسے رسول اللہ کے نواسے نے جنت کا مصباح دیا ہے, جنت کی خوشخبری دیا ہے, عاشق کو اور کیا چاہیے؟ عاشق رسول نے, عاشق اہل بیت نے حسین کی طرف دیکھا, آنکھیں بند کر لی. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی علامہ حسن رضا خان حسن بریلوی سے پکار اٹھے, کر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہو, کر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہو. جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. بھولا ہی کرے صدر قیامت کی سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. آج حضرت حور نے دل توڑ دیا ہے, رسول اللہ کے نواسے نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, جنت کی خبر بھی سبق دے دیا ہے. اب یہ منظر ابھی تھما ہی نہیں تھا کہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. یہ حضرت قاسم کون ہے؟ یہ حضرت امام حسن علیہ جدہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, زہر دیا گیا تھا, ان کے بیٹے ہیں حضرت قاسم. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے ہیں, یہ بھی خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے. حضرت قاسم آگے بڑھ کر اپنے چچا امام حسین کے قدم کو بوسہ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں آقا اب مجھے اجازت دیجیے, میں جانا چاہتا ہوں. وار وفادارو, وار جانسارو, ایک ایک آدمی خود بخود آگے بڑھ کر شہادت کے جام کو پینا چاہتا ہے. ادھر یزیدی درندے آئے ہیں پیسے کے لیے, حکومت و تاج کے لیے, لیکن ادھر محمد عربی کے نواسے رسول اللہ کے جانسار آئے ہیں اس دھرتی پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے. اسی لیے وہ بڑھ بڑھ کر جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں. یہی تو کہا قاسم نے, مجھے اجازت دیجیے میں آگے بڑھوں گا. حضرت امام حسین نے کہا نہیں, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. تمہیں اجازت دینے کا حق تمہاری پھوپھی میری بہن حسن کی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ہے, اور سیدہ طیبہ طاہرہ کی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تیرے مرتبے کو سلام ہو, تیری عظمت کو سلام ہو, وہ جوان تمہیں اجازت دیں گی. حضرت قاسم پہنچتے ہیں, اپنی پھوپھی کے پاؤں کو چومتے ہیں. رسول اللہ کی نواسی ہیں حضرت زینب, علی کی بیٹی ہیں, فاطمہ کی شہزادی ہیں, حسن و حسین کی ہمشیرہ ہیں, تصویر علی ہیں, تصویر سیدہ فاطمہ ہیں. وارے حضرت سیدہ زینب تیرے تقدس کو سلام. میدان کارزار میں بھی پردہ نہیں گیا ہے, میدان کارزار میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہی ہے, میدان کارزار میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ میری بہنوں, یہ میری بیٹیوں, آج عاشورہ کی شب ہے میری بہنوں, میری بیٹیوں. آج چاہو تو اس ناکارہ گنہگار کی صرف ایک بات اپنے دل کے تہخانوں میں مقید کر لو, آج سے سجدہ نہیں چھوٹنا چاہیے. میری بہنوں, میری بیٹیوں, نماز نہ چھوڑو. میری بیٹی, میری بہنوں, تم سیدہ فاطمہ کی کمیز ہو. سیدہ فاطمہ کی بیٹی زینب نے میدان کربلا میں بھی پردے کو نہیں چھوڑا ہے. آج تم مارکیٹ میں نمائش بن چکی ہو, آج بازاروں کی نمائش بن چکی ہو, آج شادیوں میں نمائش بن چکی ہو. بند کرو یہ تماشا. خدا کی قسم آج بھی جا کر دیکھو, اس قوم میں ایسی بہنیں ہیں جن کا حجاب نہیں اتر رہا ہے. ایکڑا کا نام آپ نے سنا ہے, میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہو, فرانس میں پڑھ کر آئی ہوئی ہے. وہ فرانس کی طالبہ ہے, وہ فرانس کی طالبہ ہے, لیکن سیاست کی دنیا
में होने के बावजूद भी पर्दा नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि तुम कॉलेज में ना पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि तुम यूनिवर्सिटी का हिस्सा ना बनो, मैं ये नहीं कहता कि तुम डॉक्टर IAS PCS ना बनो। ना, इस्लाम ने किसी इल्म पर कैद नहीं लगाई है। तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, लॉयर बनो, आलिम जो भी बनो, इस्लाम की छत्र छाया में बनो। तुम अपना तमद्दुन, अपनी तहजीब को ना भूलो। अकबर इलाहाबादी कहते हैं तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में भूलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में भूलो। जायज है कि गुब्बारों पे उड़ो, चाक पे झूलो, पर एक सुखन बंदे नाचीज की रखो याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। दुनिया में तुम छा जाओ, पार्क में जाओ, आकाश पर उड़ जाओ, समंदर की तह में डूब जाओ, सब करो, लेकिन मरना है इसको न भूलो। अल्लाह की बारगाह में जवाब देना इसको न भूलो। मुसलमान हो, तुम्हें दुआ भी करना है, अल्लाह की अदालत में इसका जवाब देना है। अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। एक कलीज़े फातिमा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का पर्दा नहीं छूटा है, ना तो शौहर की इताअत छूटी है, ना तो शौहर की फरमा बरदारी छूटी। बहन का हज़रत कासिम आगे बढ़े, कहा फूफी इजाजत दीजिए। कहा मेरे भतीजे मैं इजाजत नहीं दे सकते, इसलिए कि मैंने बड़ी मोहब्बत से तुझे पाला है, तू मेरे भाई हसन की निशानी है, तू तस्वीर हसन, मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकती। जैसे कहा इजाजत नहीं दे सकते। हज़रत कासिम मचल जाते हैं, कहते हैं ए फूफी जान, आप उस माँ की बेटी हैं जिस माँ की दहलीज पर कोई भी साइल आया है तो कभी खाली नहीं गया है। फाके को फाका होता रहा, लेकिन कोई साइल आया है तो सब कुछ लुटा दिया है, सब कुछ दे दिया है। कुरान कहता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और अपनी जानों पर तरजीह देते हैं अगरचे खुद उन्हें जरूरत होती है। कोई साइल आता है, फाके से रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को ट्रैक करके उसकी मदद किया करते हैं। ए नवासे रसूल की, ए नवासी रसूल, इमाम हुसैन की बहन, ए हज़रत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा की बेटी, आज कासिम तेरे सामने सवाली बनकर आया है। तू मुझे इजाजत दे दे मेरी फूफी। इस अंदाज से इजाजत मांगी है कि हज़रत सैयदा ज़ैनब ने इजाजत दे दिया। जैसे इजाजत मिली है गोया कायनात मिल गई। आते हैं इमाम हुसैन के सामने खड़े हैं, चाचा इन्हें देखा है, फौरन लब को बोसा दिया है, तुम मेरे भाई की निशानी हो जा रहे हो, अलविदा अलविदा। हज़रत कासिम को इजाजत मिल गई, मानो पूरी कायनात मिल गई हो। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चचा के कदम को चूमते हैं, अंदर गए फूफी के कदम को चूमा। चूमने के बाद घोड़े पर सवार होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैदान कारज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं। शिमर ने कहा ये कौन है? कहा तुम्हें नहीं मालूम? अमर ने कहा इनका नाम कासिम है, इनके बाप का नाम हसन है, इनके दादा का नाम अली है, खानदान मुस्तफा के चश्मो चिराग है। कहा ये बच्चा आ गया है मुकाबले के लिए। कहा हाँ। कहा अरज़क तुम जाओ। ये अरज़क कौन था? ये भी एक बहुत बड़ा पहलवान है जो 1000 के मुकाबले में आया था, 1000 के मुकाबले में लड़ता था। ऐसे ही एक पहलवान अमर इब्न अब्द खंदक में आया था, जिसको हसन के दादा हज़रत अली ने कैफरे किरदार तक पहुंचाया था। मैंने बताया था इससे पहले। आज अरज़क आया हुआ है, 1000 फौज से तनहा लड़ने वाला आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ा, शिमर ने कहा जाओ। अरज़क ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, इसकी उम्र पर मुश्किल 18 साल या 19 साल की है। मैं बहादुर हूँ, मेरी शोहरत के परचम अरबो आजम की सरहदों पे नस्ब हो चुके हैं, इसके मुकाबले में मैं नहीं जाऊंगा। कहा फिर किसको भेजोगे? कहा कि ये मेरे चारों बेटे जाएंगे, इसका मुकाबला करेंगे। ए शिमर, ए अमर इब्न साद, अरज़क ने कहा अगर मुझे मालूम होता कि इस बच्चे के मुकाबले में लड़ाओगे तो मैं आता नहीं, वहीं से चला जाता। इसको मार के मैं तौहीनी अपनी नहीं कर सकता। जैसे कहा तौहीनी नहीं कर सकता। अरज़क ने इशारा किया, उसके चारों बच्चे आगे बढ़े हैं। उसके चारों बच्चों ने समझा था ये मामूली बच्चा है, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि फातह खैबर का होता है। जैसे अरज़क का बेटा आगे बढ़ा है और हज़रत इमाम कासिम की तरफ बढ़ा है, अल्लाह के शेर ने, रसूलुल्लाह के लाडले ने, रसूलुल्लाह के घर के गुलाम ने, अहले बैत अतहर के मुक़द्दस शहज़ादे ने तलवार की धार में बेटे को ले लिया। पल भर में गाजर मूली की तरह कटा है। दूसरा आया है, नेज़ा मारा है, दोनों जान बचा के भागने लगे। इमाम हसन ने कहा कहाँ जा रहे हो?
मौत का पैगाम लेते जाओ, दोनों को भी जहन्नम नसीब कर दिया। कोहराम मच गया, पलक झपकते ही मंजर कुछ का कुछ हो गया और सब देख के पागल हो गया, वो मबहूत हो गया, उसके चेहरे पर स्याही छा गई। उसने शिमर की तरफ देखा, ये हो क्या गया है? मैंने अपने हाथ पांव कटवा दिए हैं, मैंने खून से पाला था बेटे को, हो क्या गया है? शिमर ने कहा, मैंने कहा था ना कि अली का बेटा है, हसन का भतीजा है, हुसैन का भतीजा है, इसका नाम कासिम है। अरे अली का घर भी वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है, जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। इन्हें फाके से नहीं दबा सकते हो। हुसैनियों को ना तो फाके से रोका जा सकता है, ना तो इन्हें तलवार से रोका जा सकता है, ना तो इनके घर को जमा के रोका जा सकता है। हुसैनी तो दुनिया में आए हैं और यही कहने के लिए, या रसूल अल्लाह, तेरी दी की सरफराजी मेरी जिंदगी का मकसद, तेरी दी की सरफराजी, मैं इसीलिए नमाजी, मैं इसीलिए मुसलमान, और ये संकट कर सुए पाए मोहम्मद लौटता जाए। इसी को मौत कहते हैं, तो ऐसी मौत आ जाए, रहेंगे हम में तो जिंदा, वो गाजी बन के आएंगे कि तलवारों के साए में नवाजी बन के आएंगे। आगे नवाजी तलवार की धार में पढ़ने वाले, आगे नवाजी तलवार की धाव में अल्लाह को याद करने वाले। आज तुम मस्जिदों में नहीं याद कर पा रहे हो, आज एयर कंडीशन मस्जिदों में सजदा नहीं अदा हो रहा है। बारे फातह खैबर के बेटे तलवार की धार के नीचे आ गए हैं। जैसे अज़र ने देखा मेरे चारों बेटे खत्म हो गए, पागल हो गया, अपने बेटों का इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए फौरन निकल पड़ा। जैसे निकला है इमाम हुसैन ने देखा, हाथ उठा दिया, ये जमीन आसमान के मालिक, जालिम बड़ा शजूर है, जालिम बड़ा कवि है, जालिम बड़ा कवि है, मेरे भतीजे के मुकाबले में आ रहा है, तू इसकी मदद कर। जैसे फील की तरह, हाथी की तरह, फील की तरह बोलता हुआ, भागता हुआ, चलता हुआ अर्ज़ आया है। हज़रत कासिम ने देखा, हिकमत इस्तेमाल किया, इसीलिए हिकमत इस्लाम में है मेरे भाई। हज़रत कासिम ने देखा बड़ा शजूर है, एक सिपाही 1000 का मुकाबला करे, कितना बड़ा शजूर होगा। हज़रत कासिम के सामने जैसे आया, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तबस्सुम रेज़ होते हैं, आप मुस्कुरा दिए। अर्ज़द ने कहा, मुस्कुराया क्यों? कहा, इसलिए मुस्कुरा रहा हो अर्ज़द, मैंने तेरी शोहरत के झंडे देखे हैं, अरबो अदम के नस्ब है, मैंने तेरी शोहरत के चर्चे बड़े सुने हैं, लेकिन तू अहमक है, अहमक बेवकूफ है, अक्ल का पैदल है। मैं तो समझा था तू शहबाज होगा, बहादुर होगा, लेकिन अर्ज़द तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कहा, क्या हो गया है? कहा, अर्ज़द तू गुस्से में इतना पागल हो चुका है, अर्ज़द गुस्से में तू इतना दीवाना हो चुका है, अपने आप को इतना खो दिया है, तुझे ये भी होश नहीं कि मेरे घोड़े की जीन जमीन पर गिरी हुई है। जैसे हज़रत कासिम ने कहा, अर्ज़द की निगाह जैसे झुकी है, गर्दन जैसे झुकी है, हज़रत कासिम ने उस झुकी हुई गर्दन को दोबारा उठने का मौका नहीं दिया है, पल भर में उस गर्दन को काट कर जमीन पर फेंक दिया है। नाना जान के नवासे ने जब देखा है, रसूलुल्लाह के नवासे ने देखा है, नारे तकबीर बुलंद की है, हज़रत कासिम दौड़ते हुए आए, रसूलुल्लाह के नवासे के कदमों में गिर पड़े। करीम इब्ने करीम सखीब ने सखी, हमने शहज़ोर को जहन्नम नसीब कर दिया है। शिमर ने कहा, देख लिया तुमने ना, ये खूने अली है, ये खूने मुस्तफा है, फर्दन फर्दन जाओगे कोई नहीं बच पाएगा। इज्तिमाई तौर पे हमला कर दो अगर बचना है। शाम के बादलों ने सैयदा के लाडले का मुहासरा कर लिया, शाम के बादलों ने हज़रत कासिम का मुहासरा कर लिया। मशरिक में गए, मगरिब में गए, आज 3 दिन से पानी का एक कतरा नहीं मिला है, जिसमें छल्ली हो चुका है, जिसमें चूर हो चुका है। यही तो सबर है, यही तो इस्तिकामत है। इस्लाम में सबर है, सबर, इस्तिकामत है, इस्तिकामत। फाका आए, मुसीबत आए, बीमारी आए, चाहे जो भी आए, मोमिन यही है, उसके कदम पर लग़ज़िश लगातारी हो, उसका जिस्म न लर्ज़ा बंदाम हो। ये हज़रत कासिम का जिस्म देखो, चांद के बादलों ने घेर लिया है, पैदल पे हमला हो रहा है। जिस वक्त छलनी हो जाते हैं, पहुंचते हैं, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के कदमों में गिर पड़ते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने सीने से लगाया है, कहा, आज
آج میرے بھائی کی نشانی اس دنیا سے جا رہی ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند ہوتی ہے. امام حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا زمین و آسمان کے مالک یہ امانت میں تیری بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں. سجدہ شکر ادا کیا. ایک ایک جانثار کی شہادت پر امام حسین سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں. یہی تو میں نے کہا ہے, اسی چیز نے امام حسین کو ساری انسانیت اور سارے فرشتوں سے ممتاز کر دیا ہے. میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا, واہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدہ شکر اس وقت ادا ہو رہا ہے جب بیٹا بچ گیا ہے, لیکن واہ حضرت امام حسین سجدہ شکر ادا ہو رہا ہے جب بھتیجا جا چکا ہے. مولا یہ تیری امانت جو میں نے پہنچا دیا ہے پاک پروردگار, اس کی تو حفاظت عطا فرما. حسین کے اس امتحان کو کامیاب عطا فرما. اے حضرات, آج 1300 سال سے بھی زیادہ ہو گئے امام حسین کو شہادت پیش کیے ہوئے, لیکن آج اسلام میں جو توانائی ہے یہ حسین کی بدولت ہے, یہ آل رسول کی بدولت ہے. لہذا حسین ان کو آج 10 محرم الحرام کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ درس حسین کو مت بھلانا, تعلیم حسین کو مت بھلانا. اگر بچنا چاہتے ہو الحاد کے طوفان سے, کفر کے طوفان سے, شرک کے جال سے, جہالت کے اس امریکار میں بچنے سے, گرنے سے بچنا چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر یا علی ہو, یا حسین ہو, یا حسن ہو, یا مصطفیٰ ہو, یہی پنجابنے پاک مصطفیٰ ہے کہ تمہاری زندگی کی ضمانت ہے. بیدم کہتے ہیں, بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, یہی پنجابنے پاک مصطفیٰ ہے جو تمہاری بخشش کی ضمانت ہے, جو ہماری بخشش کی ضمانت ہے. لہذا عاشق جانثارو, جوا سے دور رہو, زنا سے دور رہو. میں نے کہا ہے اگر یزید کو مارنا ہے تو جوا چھوڑ دو, یزید مر جائے گا. یزید کو مارنا ہے شراب چھوڑ دو, یزید مر جائے گا. یزید کو مارنا ہے بے حیائی چھوڑ دو, یزید مر جائے گا. نماز پڑھو یزید مر جائے گا, روزہ رکھو یزید مر جائے گا, قرآن پڑھو یزید مر جائے گا. روڈ پہ نکلو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, یہ نگاہ بڑی پاک ہے, کسی غیر محرم پہ نہ پڑنے پائے. یزید کا مشن مر جائے گا. بے حیائی کے دلدل میں پھنسو گے تو اپنے کردار سے یزید کو توانائی دے رہے ہو, اپنے عمل سے یزید کو پاور دے رہے ہو. اٹھو حسینیو اور کہو, کل بھی امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر ظلم و جبر کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا تھا. آج حسینی بن کر ہم بے حیائی, ظلم اور جہالت اور پاپ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیں گے اور یہی کہتے رہیں گے قتل حسین نصیب مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. مغفرت عطا فرمائے, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رکھے. مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑنا مت. سو جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے حقیقت میں وہی تو ڈگر ہمیں اہل بیت دکھا رہا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ہی مخدوم اشرف کی صحیح اور صبح جتنے بھی اللہ والے ہیں سب کی ڈگر اگر کسی نے دکھائی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے دکھائی ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ آپ یہی کہتے رہو, یہی پڑھتے رہو, انہیں جانا انہیں مانا, نہ لکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کل آؤ انشاءاللہ العزیز عاشورہ کا دن ہے اور ذکر حسین, شہادت حسین سے اپنے قلب کو بیٹھیے بیٹھیے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. تو کیا اعلان کر رہے ہیں سنتے جاؤ.
الحمدللہ آج کا یہ مجلس دیکھ دل باغ باغ ہو رہا ہے. یہ مجمع تھا ہماری نگاہیں آپ ہی کو ڈھونڈ رہی تھی. یہ تو شروع دن سے اتنا التحام ہونا چاہیے تھا. ذکر حسین میں ایسے ہی آیا کرو. یاد کیجیے اور آج عہد کیجیے کہ انشاءاللہ اگلے سال میں اسی جمع غفیر کے ساتھ ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ ہمارا پروگرام اور ہمارا مجمع رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری کمیٹی آپ سے کچھ طلب کرنا چاہتی ہے کہ آپ دیں گے انشاءاللہ. اعلان کیا جائے اعلان کیا جائے اعلان کیا جائے. سب بولیے تو ہاتھ اٹھا کے بولے ہاں اعلان کیا جائے بھائی. ہاں میرے سرکار نے بھی اعلان کیا صحابہ کے مجمع میں اور صحابہ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. آج ضرورت آئی ہے کہ اعلان کیا جائے. جس نبی نے اعلان کیا تھا اسی نبی کے نام پر ہم مانگنا چاہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں قسمت کا کسا ستارہ چمک رہا ہے جو اپنے نبی کے نام پر آج ہاتھ کو بلند کر کے اس مجمع میں اس شامیانے کو آسمان کے شامیانوں کو گواہی بناتا ہے. جو فرشتے یہاں موجود ہیں ان کو گواہی بناتا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون وہ شخص ہے اتنے بھرے مجمع میں جو اس اعلان کو تسلیم کرے اور اس اعلان کو آپ اٹھا کر اپنی نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے کا شرف حاصل کرے. کون ہے؟ نبی کے نام پر نبی کے نام پر اپنے نبی کے نام پر کون ایسا پہلا شخص ہے جو 11,000 روپے دے گا؟ سبحان اللہ. ہمارے رفیع بھائی مزمل انصاری چودھری صاحب نعرہ بلند کیجئے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مزمل چودھری صاحب 20,000 مزمل چودھری صاحب کی طرف سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بولیے نبی کے نام پر انہوں نے 20,000 دیا ہے. میں ایک شعر سنا دوں آپ کو. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے. ارے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. اور دوسرا نام ہمارے رفیع بھائی کا ہے. 10,000 روپے 11,000 ہے بھائی. 11,000 ہمارے رفیع بھائی رول والے ماشاءاللہ. 2,000 ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی نبی کی بارگاہ میں بالخصوص میری دعا ہے اور حضرت سے بھی کہوں گا ان دونوں حضرات کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قسمت کے ستارے کو بلند فرمائے. جیسے یہاں چمک رہے ہیں ویسے میدان محشر میں بھی چمکے. اب پنجتن پاک کے نام سے 5 لوگ 5,000 روپے کون ہیں؟ چائے لے پنجتن پاک کے نام سے چائے لے کے آؤ. ارے ماشاءاللہ ہمارے رفیع بھائی پہلی بار سبحان ڈبل نیران کا کیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. رفیع بھائی راجو نگر والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. دوسرا پہلا آ گیا بھائی. دوسرا کون ہے؟ دوسرا کون اس مجمع میں جو کھڑا ہو جائے؟ امام حسین کے نام پر اتنی اچھی تقریر ہوئی ہے. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. اب بیدم ایسے شاعر ہیں عارف باللہ ہیں عاشق رسول ہیں عاشق حسین ان کا یہ شعر ہے. دوسرا کون شخص ہے جو 5,000 پنجتن پاک کے نام پر اس مجمع میں ہو؟ ہے کوئی؟ امام حسین کا چاہنے والا ان کی آنکھوں کا تارا کون بننا چاہتا ہے؟ کون ہے؟ ایک جوڑا لگ جاتا تو خوشی ہو جاتی ہے. 5 میں ایک ہی صحیح. کوئی ہے تو کھڑا ہو جائے اس مجمع میں. اس کے نام کا اعلان کر دو. دہائی دو امام حسین کا. کون ہے جو 5,000 روپیہ امام حسین کے نام پر ایک شخص کا جوڑا بن جائے؟ بتائیے.
آپ دیکھ رہے ہیں نواز رسول کس طریقے سے جان ساری کے ساتھ اسلام کی رسی خون بہا رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو کیا ہے 5,000 کیا ہے بھائی, آپ اگر دے دیں گے تو یہ کام ہو جائے گا میرا. اچھا 500 روپے کون دینے والے بھائی؟ ہاں آصف تابو خان کی طرف سے, رونق خان رونق شاہ کی طرف سے, ہاں جاوید رائی غریب نواز کمیٹی کے صدر ہیں یہ, ان کے طرف سے 500 روپے. اور کون ہے؟ 3 آ گئے. اور کون ہے بھائی؟ اور ہاں رفیق بھائی کرسی والے شری نگر. چوتھا 5واں کون ہے بھائی؟ ہاں وہ راجن گھر کے صاحب, کیا نام ہے آپ کا؟ محفوظ بنگالی صاحب کی طرف سے. اور ان کے پیچھے بھی ایک ہے, چھٹا یہ ہوا. ساتواں کون ہے بھائی؟ ہمارے سبحان اللہ بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے بڑھ کے آگے دیتے جائیے. ہاں ادھار نہیں بھائی, ادھار نہیں, آج ادھار نہیں, نیکی میں آگے. ارے سبحان اللہ 500 روپے 500. آئیے سبحان اللہ ماشاء اللہ 1,000 روپے. نعرے تکبیر نعرے رسالت. جانتے ہیں کہ آج بھی وہ جذبہ ہے